ٹھیک ہے. جی سر. اوکے جی سر. اچھا ڈاکٹر صاحب پہلے تو اپنا تعارف کروائیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ مصنوعی بارش کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ مصنوعی بارش کر کے اسموگ پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ نام کی مصنوعی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بادل آ گئے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے کہ وہ برس سکیں. تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر جہاز لے جا کے تو نمک چھڑک دیں، جس سے وہ کہہ لیں کہ بادلوں کو کنڈینس کر کے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ جتنا اس کے اندر موائسچر موجود ہے وہ اس کو برسنے پر مجبور کر دیتا ہے. نمبر 2، بادل ہیں ہی نہیں آپ کے پاس، تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ جو خشک برف ہوتی ہے نا اسے ڈرائی آئس کہتے ہیں، اس کا درجہ حرارت -80 ہوتا ہے، اس کو پاؤڈر میں کنورٹ کرتے ہیں. پاؤڈر یعنی پاؤڈر فارم میں بنا کے تو اس کو چھڑکاؤ کرتے ہیں، تو آپ بادل بھی بنا سکتے ہیں. وہ مہنگا ہوتا ہے، لیکن جب بادل آئے ہوں، مثال کے طور پہ یہ جو سموگ میں بارش آئی اور ہم سارے کھل اٹھے، تو اب میرا چونکہ فیلڈ ہے تو میں بڑا دیکھتا رہا، رات بھی جاگتا رہا. تو بارش ہونے کے بعد بھی بادل موجود تھے. اب وہ نہیں برس رہے نا، آپ اوپر جہاز لے جائیں، نمک کا چھڑکاؤ کر دیں، ان کو بھی برسنے پر مجبور کر دیں، تو آپ کا آلودگی کا مسئلہ فوراً ساٹل. اچھا کیا یہ اتنا ہی آسان اور فیزیبل ہے یا سستا منصوبہ ہے جس پہ گورنمنٹ عمل کر سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں جی یہ 3 سال پہلے میں نے ایفرٹ کی تھی. اب میرے وسائل محدود تھے، میں اکیلا آدمی تھا. میں پھر خانس پور چلا گیا. خانس پور جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں تو آپ بادلوں کے قریب ہو جاتے ہیں. اس کے 3 مختلف طریقے ہوتے ہیں کم از کم. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے سے نا راکٹ، یعنی آپ وہ جس کو ہم ہوائی کہتے ہیں، تو ہم نے وہ بڑی بنائی تھی، تو ہم نے وہ نیچے سے مار کے تو بادلوں کو ہٹ کیا تھا. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ جہاز لے کے اوپر چلے گئے. تیسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جنریٹرز لیتے ہیں، ایک نا بھٹی سی بنا لیتے ہیں، وہ پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے کہ آپ قریب ہیں، تو اس میں آپ ایسیٹون ایک نا کیمیکل ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کا پیٹرول کہہ لیں، تو وہ ڈال کے تو آپ کرتے ہیں، تو وہ بھی نیچے سے جاتے رہتے ہیں. اب وقت بدل چکا ہے، تو اب تو یہ اتنا آسان ہو چکا ہے کہ اس پر بات کرتے ہوئے نا قدر شرم محسوس ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈرون لیں جو بجلی گھروں میں آتی ہے. اس میں 2 کرنٹ ہوتے ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو. پازیٹیو کی بجائے صرف نیگیٹو کرنٹ جو ہے نا بادلوں کے اندر آپ کا ریموٹ وہ ڈرون گھومتا رہے تو ان کو وہ جھٹکا دیتا رہے، وہ بھی بارش برسا دیتا ہے. زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، یہ کتنا آسان ہے. آپ UAE کو دیکھ لیں، متحدہ عرب امارات، جو صحرا ہے. اچھا صحرا کہا ہی لیمیا اس علاقے کو جاتا ہے جہاں سالانہ بارش 5 انچ سے کم ہوتی ہو. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈیم بنایا، یعنی ایک پہاڑی علاقہ چوز کیا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر بادل بھی بناتے ہیں، برساتے ہیں، پانی بھر لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا اب اس میں معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، جو بیورو مطلب سرکار کے بابو جو ایک بات کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ مہنگا ہے، تو یہ بہت اس سے مطلب تمسخر والی زیادہ بات اس لیے نہیں ہے کہ ایک جہاز چاہیے آپ کو، چھوٹا فوکر طیارہ، جس کی کاسٹ آج سے 3 سال پہلے کوئی 30,000 روپیہ 1 گھنٹہ تھی. ساتھ آپ کو نمک چاہیے. اب باقی آپ اندازہ خود لگا لیں کہ نمک کتنا ایک مہنگا ہے. اچھا اس میں ہم چونکہ یہ ہماری ترجیحات نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جتنے کا پیٹرول لگا کے بادلوں کے اوپر جا کے بارش برساتے ہیں، تقریباً اتنی اماؤنٹ کا پانی نیچے آ جاتا ہے جو آپ کے کھیتوں کے کام آئے گا، جو آپ کی زمین کا جو پانی ہے اس کو ریچارج کر دے گا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو دانے سے دیکھیں تو یہ بارش آپ کو فری پڑتی ہے. پلس یہ ہوتا ہے کہ مثلا اب آپ مسلسل 2 بارشیں کر لیں، ڈینگی مر جائے گا، لوگوں کے اندر جو خشک کھانسی اور دوسری پرابلمز ہیں وہ آپ کی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. تو بات تھوڑی انٹینشن اور پریورٹی کی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو جہاز جائے گا کتنی بلندی تک وہ جائے گا؟ آپ کہہ سکتے کتنی کوانٹٹی یا کتنے ملی میٹر بارش کے لیے کتنا نمک؟ رائٹ. دیکھیے نمک کی کوانٹٹی میئر کرنے کی تو اس لیے فکر کی بات نہیں ہوتی کہ یہ واحد چیز ہے پاکستان میں جو ابھی تک تقریباً مفت والا حساب ہے. ڈپینڈ یہ کر رہا ہوتا ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ کتنا،
کہ آلریڈی کلاؤڈ کتنے ہیں، نمک وہاں پہ اثر کرے گا. مثال کے طور پہ بادل بن گئے ہیں لیکن نہ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بارش برسا سکے، تو ان کے اوپر لے جا کے جب آپ سپرے کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک بڑا، اول تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پانی آپ کو فری پڑ جاتا ہے، آپ کے کھیتوں پر برس جاتا ہے. نمبر 2، جتنے پیسے آپ نے ڈینگی کے وارڈ پہ لگانے ہوتے ہیں اتنا فائدہ آپ کو ادھر سے ہو جاتا ہے. تو بہت محتاط اگر میں آپ کو کہوں تو اگر آپ پورا لاہور شہر ہی نہیں ضلع، میں رپیٹ کر رہا ہوں، لاہور پورا ضلع آپ چاہتے ہیں کہ 1 سے 2 گھنٹے تک نہا جائے 2 کروڑ روپے. یہ آپ کا اسٹیمیٹ؟ یہ میرا اسٹیمیٹ. یہ سموک کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پورا ضلع کور کرنا پڑے گا یا اسپیسیفک؟ نہیں، سموک کے لیے پھر آپ کو نا جب بادل بنے ہوں تو کوشش کریں کہ جتنا ملک کے حصے پہ آپ برسا سکتے ہیں آپ برسائیں، نہیں تو شہروں کے اوپر ضرور برسائیں. مثلا لاہور ضلع میں رورل ایریا آ جائے گا تو شہر کے اوپر آپ برسائیں گے تو وہ جتنا مواد اوپر اکٹھا ہے، ڈسٹ پارٹیکل ہیں، کاربن پارٹیکلز ہیں، دوسرے غیر صحت مند پارٹیکل جو ہے، ہوتا صرف یہ ہے کہ بارش برستی ہے تو وہ زمین پہ آ جاتی ہے. پلس ایک اور فائدہ ہوتا ہے، آپ کے کچے راستے ہیں، آپ کی سڑکیں ہیں، ان پر مٹی پڑی ہے، وہ دھل جاتی ہے تو وہ دوبارہ اوپر نہیں جا پاتی. اچھا، یہ جو بادل ہیں ان کو برسانے کے لیے کوئی خاص ٹمپریچر بھی چاہیے یا اس ٹمپریچر کے دوران ہو یا ان کی ڈینسٹی بادلوں کی اتنی ہو کہ آپ نمک چھڑکیں اور بارش ہو؟ ظاہری بات ہے جی کہ ڈینسٹی، اگر بادل پہلے آئیں پھر ان کی ڈینسٹی، بادلوں کی قسمیں ہوتی ہیں. جو بارش برسانے والے نہیں ہوتے وہ زیادہ ہائٹ پہ ہوتے ہیں، جو بارش برسانے والے ہوتے ہیں وہ قریب ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی 3 سے 4 کلومیٹر تک آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے. کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، کوئی بڑی ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے، کوئی بڑی یا زیادہ نمک کم کی مقدار بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب میں تو ایک سنگل آدمی تھا نا، تو آپ کو نا بنے بنائے اس سائز کے نا راکٹ سے مل جاتے ہیں. وہ آپ جہاز کے جو پر ہیں نا دونوں، ان کے اوپر ان کو لگا دیتے ہیں، وہ آٹومیٹک اس حساب سے جلتے رہتے ہیں اور نمک پھینکتے رہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوتی. اور وہ آپ زیادہ دور نہیں، پھر دبئی چائنا چلے جائیں. یہ چائنا جو ہے جتنا کل انڈیا ہے 32 لاکھ اسکوائر کلو، اتنے ایریا پر انہوں نے یہ میکانزم ڈیولپ کر لیا ہوا ہے. میں اگر آپ اکیڈیمک آپ سے ایک بات کروں تو پانی کی کمی، یہ سب سے اہم بات ہے جو میں اب آپ سے کرنے لگا ہوں، کا شکار یہ خطہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، پاکستان بھی اور انڈیا بھی. 60 دن تقریباً اس خطے میں، مثلا میں لاہور کی کیلکولیٹ، بادل آتے ہیں لیکن بن برسے چلے جاتے ہیں. اگر آپ مسلسل سسٹم اپنے آن رکھیں، ان کو برساتے رہیں تو آپ پانی کی کمی پر بھی قابو پا سکتے ہیں کافی حد تک. یہ تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ پریکٹیکل ہے. مثلا میں نے دبئی کی مثال آپ کو دے دی ہے. آپ باقی باتیں چھوڑیں، ابھی جائیں نیٹ پہ جائیں، آرٹیفیشل رین ان UAE، کلاؤڈ سیڈنگ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں. اس کو مصنوعی بارش کہا جاتا ہے لیکن میں اس کو مین میڈ رین کہتا ہوں. مصنوعی والی اس میں اس لیے بات نہیں کہ پانی تو وہی ہے جو بارش میں اپنے آپ ہو تو برسے گا یا آپ نے برسا لی تو برس گیا. ٹھیک ہو. اچھا، اس پروسیس کا ہیومن لائف پہ کیا امپیکٹ ہے اور نیچر کے اوپر کیا امپیکٹ ہے؟ کیونکہ نمک ہے، نمک جب اچھا نہیں، اس کی کوانٹٹی اتنی منیمم ہوتی ہے کہ آپ سمجھیں کہ جتنا جو زمین ہے نا اس کے لیے نمک چونکہ ایک منرل ہے تو الٹا اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، اس سے زیادہ اس نقصان کو کنسیڈر کیا کرے کہ جب بارش نہیں ہوئی اور فضا کے اندر مسلسل آلودگی ہے تو الرٹ جاری کرنا چاہیے محکمہ موسمیات کو کہ بارش ہونے والی ہے، تو اس بارش کے سٹارٹ والی بارش کسی پر نہیں برسنی چاہیے، وہ آلودہ ہوتی ہے. اچھا، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کانسیپٹ 1000%. دنیا میں آج تک کبھی بھی کہیں بھی کسی علاقے میں اس پر ڈاؤٹ نہیں ہوا، بلکہ اسے ایک بلیسنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو پنجاب گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ کیا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ ہاں جی، اب یہ لکیلی یہ ہوا ہے کہ چونکہ نا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے جو وائس چانسلر تھے جو اب نہیں رہے، انہوں نے چونکہ وہ وائس چانسلر تھے ان کے پاس فنڈ زیادہ تھے، لیکن میرے سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا شعبہ کیا تھا.
تو اس میں اب سیڈ سٹوری یہ ہے کہ پتہ چلا تھا کہ وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن مثلا اس میں ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے، میں سمجھا تھا شاید وہ اس سے کر رہے ہوں گے کہ آپ نا بجلی کے کھمبے لگا دیتے ہیں، لمبی لمبی تاریں ہائٹ پہ، ایک سرٹن ہائٹ پہ، ان کے اندر آپ پازیٹیو آئیونز کی بجائے صرف نیگیٹو چھوڑتے ہیں، وہ بھی بادلوں کو بننے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ جھگڑا صرف نیت کا ہے، پریورٹی کا ہے۔ اب اس میں سے جو لفظ آپ کو زیادہ مہذب لگتا ہے، جب گورنمنٹ کی نیت ہے اب بنی ہے، اب دیکھیں یا جی، میں تو جس نے بھی فیصلہ کیا ہے، جو بھی جس نے بھی یہ سوچا ہے، میں تو اب بھی مطلب دیر آئے درست آئے ہے۔ آپ دیکھیں نا انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے، تو ان کا کرناٹک کے اندر نا ایک آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہاں سے خبر آئی تھی، میں نے لکھا بھی تھا کہ انہوں نے بھی سوچا تھا، لیکن عین اسی وقت وہ قدرتی طور پہ بارش ہوگی۔ اچھا ایک بات میں اور بتا دوں، آج سے 5 سال پہلے نا جب سموک بن جاتی تھی اور ایک بارش ہوتی تھی تو وہ بیٹھ جاتی تھی، لیکن اب چونکہ نیچے سے جو سموک کو چیز بنانے والی چیزیں ہیں، گرد ہے، دھواں ہے، ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، وہ اسی طرح فضا میں جاتے ہیں، تو 1 سے 2 دن کے بعد وہ دوبارہ بن جاتی ہے، اور اس آلودگی میں سانس لینا 40 سے 50 سگریٹ روزانہ پینے کے مترادف ہے۔ ورلڈ ادارے رپورٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں رہنے کا مطلب اپنی زندگی کے 7 سال کم کرنا ہے۔ یہ وارننگ سب سے پہلے 2013 یا 15 میں جب اوباما آیا تھا دلی، تو اس وقت ان کے ایکسپرٹس نے دی تھی کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ کی زندگی میں سے اتنے گھنٹے کم ہو گئے، اور یہ 10-12 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں، اور اب تو صورتحال اس سے کہیں آگے جا چکی ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جو پانی کی کمی، اور وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا، گرمیوں کا موسم ہے مثلا، اب دیکھیں نا کیلکولیشن کی بات ہے، آپ 2 کروڑ روپیہ لگاتے ہیں، جون کا مہینہ ہے، تھوڑے سے بادل بنے ہوئے ہیں، آپ ایک بارش برسا لیتے ہیں، تو آپ کے 2 دن تو بجلی کی انرجی کی بچت اتنی ہو جائے گی کہ وہ ایکول پڑ جاتا ہے، آپ کے کسان کو پانی مل جاتا ہے۔ میں مزید اضافہ کرتا چلوں، مانسون کے سیزن میں جو آپ کا ڈیزرٹ کا ایریا ہے، اس کے اوپر بھی آپ اس کو برسا سکتے ہیں، مطلب آپ کو یقیناً حیرانگی ہوگی، مصنوعی بارش سیلابوں سے بچا سکتی ہے آپ کو۔ مثلا یہ پاکستان ہے، ادھر سے کلاؤڈ کور آ رہا ہے، نیچے آ گیا صحرا، وہاں پر ہی برسے گا، وہ آگے آئے گا میدانی علاقہ، آگے پہلے بارشیں ہو رہی ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ انہیں یہیں برسنے پر مجبور کر دیں۔ آپ کا یہ کوسٹ کا علاقہ ہے، ادھر سمندر ہے، ادھر سے بادل بن رہے ہیں، تو اگر آپ کے سسٹم لگے ہوئے ہیں، آپ اسے سمندر پہ برسنے پہ مجبور کر دیں، آپ کا زمین کا علاقہ فلڈ سے بچ جاتا ہے۔ اچھا یہ جو اب سالٹنگ کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں مین میں، اچھا صرف ایک میں اور بتاتا چلوں کہ اگر صرف سالٹ نہیں ہوتا، آپ مصنوعی برف سے بھی کر سکتے ہیں، ڈرائی آئس، ہاں خشک۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں لاسٹ میں کہ آپ یہ کیلکولیٹ کیسے کریں، جب ہم سنتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، نہیں ہمارے یہاں اربن فلڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، نہیں اس کو کیسے روکیں؟ نہیں میں بتا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جس علاقے میں بارش کرنی ہوتی ہے نا، آپ اس کی فور کاسٹ اور اس کی کلائمیٹک پری کنڈیشنز جنہیں کہتے ہیں، وہ آپ 1 ہفتہ پہلے بھی اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ الٹیچیوڈ کتنا ہوگا بادل کا، ہیومیڈیٹی کتنی ہوگی، ہوا کا رخ کیا ہوگا، تو وہ سارا کچھ مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ اپنی یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ مثال کے طور پہ 6 دن بعد لاہور پہ بادل آئیں گے، آپ نے اپنی چیزیں سٹینڈ بائی کر لینی ہے۔ اب وہ بادل رات کے وقت آ گئے، آپ رات کے وقت جہاز ان کے اوپر چڑھا دیں، اور ویسے انہوں نے پھر کیا ہونا ہے، بکھر جانا ہوتا ہے فضا میں، آپ اسے برسنے پہ مجبور کریں۔ نارملی جو بارش برسانے والے بادل ہیں وہ زمین سے کتنی بلندی پہ ہوتے ہیں؟ 3 سے 4 کلو